سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. آپ سب کو معلوم ہے کہ جنرل فیض حمید پر کا کورٹ مارشل ہونے والا ہے. کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو تمام شواہد تھے وہ اکٹھے کر لیے گئے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے، یا کچھ چیزوں کی یا ان پہ جو کچھ الزامات ہیں اس کے خلاف ابھی شواہد اکٹھے ہو رہے ہیں، اور پھر جب وہ ہو جائیں گے تو وہ ایک الگ کھاتا ہوگا جو شروع ہوگا. نہ میرے پاس کوئی اندر کی انفارمیشن ہے، اور نہ میں چاہتی ہوں کہ میں وہ تمام باتیں ریپیٹ کروں جو اس وقت میڈیا پہ چل رہی ہیں، اور ہر کوئی تجزیہ کار اور ہر کوئی یوٹیوبر جو ہے اسے بات کر رہا ہے. میں صرف چند باتیں کہنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس پورا جو قصہ ہے اس سے ہمیں ایک بات تو پتہ چلی ہے، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ صرف جنرل فیض حمید پہ ختم نہیں ہوگا. یہ آگے اس کے تانے بانے عمران خان سے ملیں گے، پی ٹی آئی سے ملیں گے، اور اس کے جو باقی لیڈرز ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے. اور ہمیں معلوم ہے کہ عمران خان اور 100 جو اور لیڈرز ہیں ان کے، ان پہ تو فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے. GHQ کے پہ جو حملہ ہوا تھا اس کے بارے میں، اور اس طرح کے جو اور تخریب کاری ہوئی تھی اس پر. تو یہ دو الگ کہانیاں نہیں ہیں کہ ایک جنرل فیض کی کہانی ہے، ایک عمران خان کی کہانی ہے. دراصل یہ دونوں ایک ہی کہانیاں ہیں، جس کا سرا وہاں سے شروع ہوتا ہے جب عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومت میں لایا گیا اور اس کو سپورٹ کیا گیا اور اس کا امیج بنایا گیا، اور پھر اس کو مسلط کیا گیا حکومت پہ. تو اس میں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جانتے ہوئے، مطلب ظاہر ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو چند دن کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کا مزاج کیسا ہے، وہ بات سننے والا ہے نہیں سننے والا، وہ اس لوگوں سے اس کا برتاؤ کیسا ہوتا ہے، اس کی فہم و فراست کا، اس کے ٹیمپرمنٹ کا، ان سب چیزوں کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ جس نے ان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ سالوں کام کیا، وہ کیسے اس بات سے بے خبر رہے کہ یہ بندہ جو ہے تشدد کی طرف نہیں جائے گا، یا کم از کم ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جائے گا، یا یہ کہ اپنی بات نہیں منوانے کی کوشش کرے گا، ہٹ دھرمی نہیں کرے گا. اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ یہ جو اس نے لوگوں کے ساتھ الائنمنٹ کی ہوئی ہے، چاہے وہ فوج کے ساتھ ہو یا باقی سیاستدانوں کے ساتھ ہو، وہ الائنمنٹس جو ہے یہ اس پہ اپنے جو ورڈز ہیں اس کے یا اپنی زبان ہے اس پہ قائم رہے گا. یہ تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ جب پی ٹی آئی شروع ہوئی تھی اور عمران خان کا سیاسی کریئر اس نے سفر شروع کیا تھا، تو بہت سے لوگ آئے تھے عمران خان کے ساتھ، جو آئے ان کے ساتھ بیٹھے، کیونکہ ہر وقت اس وقت ہر ایک کو یہ امید تھی کہ عمران خان ایک نیا چہرہ ہے، اور اس کی باتیں اتنی بڑی بڑی تھیں، وہ اتنے لافٹی گولز تھے اس کے، کہ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ باقی تو سب چور ہیں، ڈاکو ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا پچھلے 75 سالوں میں، ملک کو وہ کھا گئے ہیں. تو ان کو ایک نئی آپشن نظر آئی، تو انہوں نے بزنس کمیونٹی میں نے بھی، اور انہوں نے سب نے اس کا ساتھ دیا اور کہا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ان میں سے کتنے ہی لوگ تھے جو کہ الگ ہو گئے اس کے بعد. اس میں سے ایک جو نمایاں اگزامپل ہے وہ جسٹس وجیہ الدین کی ہے، جو کہ ایک شریف انسان ہے، پرنسپلڈ انسان ہے، سب کو ان کا معلوم ہے. لیکن وہ بھی چند دن کے بعد ان کو سمجھ آ گئی، وہ ان سے علیحدہ ہو گئے. تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ کیوں سمجھ نہیں آئی. تو سب سے بڑا بلنڈر تو وہاں سے ہی شروع ہوتا ہے. اب اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس کا ایک آپ سمجھ لیں کنٹینیویشن ہے یا ڈیٹیریوریشن ہے آف ریلیشن شپس بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان. اور وہ جب ہوئی تو وہ میرا خیال ہے کہ سب کو اندازہ ہو گیا تھا، یا اندر والوں کو ہو گیا ہوگا کہ یہ حالات جو ہے اب کس نہج پہ جائیں گے. جو کچھ بھی ہوا عمران خان کے نکالے جانے کے بعد، جو بھی اس ملک میں تباہی ہوئی، اور پھر اس کے بعد اب جو کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کا اس میں کیا رول تھا، اس میں ان کی کیا سیاسی سرگرمیاں تھیں، انہوں نے کس طرح سے ایک سیاسی شخصیت کو فیسیلیٹیٹ کیا، پروموٹ کیا، یا کس طرح سے اس کی سہولت کاری کی، یہ اس کی جو ہے وہ آنی باقی ہیں، اس کے شواہد آنے باقی ہیں. اور یہ تو اب وہ کہتے ہیں نا نوشتہ دیوار ہے کہ اگر جنرل فیض حمید جو ہیں ان
ان کو سزا ملتی ہے اور وہ ساری کہانی سامنے آتی ہے تو عمران خان تو بچ نہیں سکتے. صرف سوال اتنا ہوگا کہ کیا ان کا مقدمہ ملٹری کورٹس میں لڑا جائے گا یا سویلین کورٹس میں لڑا جائے گا, یہ ابھی سوال جو ہے اس کا جواب دینا باقی ہے. لیکن جو ایک اور امپورٹنٹ جس کی ابھی بات ہو رہی ہے, بات شروع ہوئی ہے اس کی, وہ یہ ہے کہ کیا ارشد شریف کا جو قتل تھا اس میں بھی جنرل فیض اور عمران خان جو تھے وہ شامل تھے. اگر یہ ہوا تو یہ ایک بہت ہی مزید جو ہے سنگین مسئلہ ان کو درپیش ہو جائے گا. تو بہرحال اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس کا تو ہمیں اس وقت حتمی طور پہ نہیں معلوم, سوائے اس کے کہ یہ عمران خان اس میں ملوث ہوں گے, عمران خان پہ مقدمہ چلے گا, اور پھر آگے کیا ہوگا وہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے, ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن اس سارے معاملے میں جو ایک بات جس پہ مجھے افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو جس طرح کے حکمران ملتے ہیں وہ مطلب جس سے بھی امیدیں لگاتے ہیں لوگ, جس پہ بھی یہ سمجھتے ہیں جس کو بھی کہ وہ ان کے لیے ایک مسیحا بن کے آئے گا, ان کے تمام مسئلے حل کرے گا, ان کا نجات دہندہ ہوگا اور اس ملک سے غربت, بے روزگاری, بھوک کا خاتمہ کرے گا, وہ سب ان کے خواب جو ہیں مٹی میں مل جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے میں سمجھتی ہوں اس ملک کی, کیونکہ عمران خان جس طرح سے ان کو پذیرائی ملی تھی پبلک میں, جس طرح سے ان کی فالوئنگ تھی شروع میں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کرنے سے ہی ہوئی ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی ہوئی ہو, یا سوشل میڈیا ٹیموں کی مدد سے ہوئی ہو, یا ایکسپیرٹس کے پیسوں کی مدد سے ہوئی, جیسے بھی ہوئی, لیکن عام لوگ جو تھے انہوں نے واقعی اس کو سمجھا, انہوں نے واقعی اس کو ویلکم کیا. لیکن عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے وہ سارے خواب جو تھے وہ چکنا چور کر دیے اور اس ملک کو ایسی نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا جہاں یہ پہلے کبھی نہیں تھا. مطلب جس میں کہ نہ صرف کہ معاشی بدحالی تھی, معاشی بدحالی سے تو ہم گزر ہی رہے ہیں, جہاں پہ کرپشن تھی, کرپشن کو بھی دہائیاں ہو گئی ہیں, کرپشن اس ملک میں ہو رہی ہے, لیکن جس قسم کی ڈویژنز ہیں اس وقت, جس قسم کی افراتفری ہے, جس قسم کا انتشار ہے, جس قسم کی لوگوں میں آپس میں نفرتیں ہیں, جس قسم کی زبان استعمال ہو رہی ہے, جو اخلاقیات ہے, یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے, اور یہ ساری عمران خان کی مہربانی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو ملٹری کورٹس میں مقدمہ ہو یا سویلین کورٹس میں مقدمہ ہو, لیکن عوام کی جو عدالت ہوگی اس میں عمران خان کا نام کوئی بہت اچھے لفظوں میں نہیں لکھا جائے گا. ابھی چاہے لوگ جتنے بھی جذباتی ہوں, جتنا بھی ان کو عمران خان پہ ترس آ رہا ہو, جتنا بھی ان کو ہو کہ جی عمران خان پہ ظلم ہو رہا ہے, عمران خان پہ یہ ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں, وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں, لیکن اصل میں جب تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی اور ہر چیز کی چھان بین ہوگی, اور اس وقت جو چیز سامنے آئے گی وہ یہی ہوگا کہ عمران خان نہ صرف کہ اس نے ملک کو اور قوم کو دھوکہ دیا, بلکہ وہ اس کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا.